حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ منورہ میں گشت فرما رہے تھے کہ رات کے آخری حصے میں ایک گھر سے جھگڑے کی آواز سنی۔ آپ متعلقہ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ایک خاتون اپنی نوجوان بیٹی سے یہ کہہ رہی تھی کہ جلدی کرو، اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ، گاہک کے آنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ بیٹی نیک تھی، جواب میں فرمایا، امی جان، میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ ملاوٹ حرام ہے، اور خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی تم بہت بے وقوف ہو، خلیفہ صاحب کہیں سو رہے ہوں گے، جلدی کرو۔ بیٹی نے فرمایا کہ خلیفہ ٹھیک ہے، سو سکتا ہے، مگر خلیفہ کا رب تو جاگ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو یہ جملہ بڑا پیارا لگا۔ وہ دروازے پر کھڑے تھے۔ صبح صحابہ رضی اللہ عنہ سے اس کے گھر کے بارے میں پوچھا تو بتلایا گیا کہ یہ ایک بیوہ کا مکان ہے جو دودھ فروخت کرتی ہے، اور اس کی ایک نوجوان بیٹی ہے جو بہت زیادہ نیک اور پارسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کے لیے لیا۔ اس جوڑے سے ایک بچی پیدا ہو گئی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ یہ لڑکی جب بڑی ہو گئی تو عبدالعزیز بن مروان سے اس کی شادی ہو گئی، جس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی تربیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ پہلے آپ مدینہ منورہ کے گورنر بن گئے اور بعد میں تمام اسلامی سرزمین کے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ جب خلافت کے لیے سلیمان بن عبد الملک نے آپ کا انتخاب کیا تو آپ نے انکار کر دیا کہ میں اتنی بڑی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، مگر لوگوں نے مجبور کر دیا اور آپ کو عہدہ لینا پڑا۔ آپ کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک فرماتی ہے کہ میرا خاوند 2-2.5 سال تک خلیفہ رہا، مجھے جنابت کے غسل کی ضرورت نہیں پڑی، نہ آپ خلافت کے زمانے میں بستر پر سوئے، پوری رات جائے نماز پر بیٹھے رہتے تھے، نماز پڑھتے اور روتے تھے۔ اہلیہ نے ایک دن پوچھا کہ حضرت جی اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، مجھے تمام مسلمانوں کا نگران بنایا گیا ہے۔ ایک بندے کے بارے میں حساب کتاب دوں گا۔ مظلوموں کو ظالموں سے حق دلوایا، یہاں تک کہ آپ کے چچا زاد بھائیوں نے آپ کو کھانے میں زہر کھلایا۔ جب زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تو اپنے غلام کو بلایا کہ میرے قتل کے بدلے میں کتنے پیسے تمہیں ملے؟ اس نے کہا 1 لاکھ روپیہ۔ وہ اس سے لے لیے اور بیت المال میں جمع کروائے اور غلام کو معاف کر کے آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب بیمار ہو گئے، لوگ بیمار پرسی کے لیے آپ کے ہاں آیا کرتے تھے۔ ان کے سالے ایک دن آ گئے، اپنی ہمشیرہ سے کہا، خلیفہ صاحب کے کپڑے بہت زیادہ میلے اور گندے ہو چکے ہیں، انہیں بدلا دو۔ دوسرے دن جب وہ آ گئے تو آپ کے اوپر پھر وہی کپڑے تھے۔ وہ اپنی بہن پر ناراض ہو گئے کہ آپ نے ان کے کپڑے کیوں نہیں بدلائے۔ وہ رو پڑی اور فرمایا کہ خلیفہ صاحب کے پاس کپڑوں کا صرف ایک ہی جوڑا ہے، اگر یہ دھونے کے لیے نکالتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی تو تکلیف اور بڑھ جائے گی۔ بیماری کے دوران بچوں کو نصیحتیں فرمائی۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے بچوں کے لیے کوئی جائیداد وغیرہ نہیں چھوڑی۔ فرمایا، اگر نیک رہے تو اللہ تعالیٰ انہیں انشاءاللہ ضائع نہیں فرمائیں گے، اور اگر برے بن گئے تو بروں کی عیاشی کے لیے جائیداد وغیرہ کو چھوڑنا یہ میرا گناہ لکھا جائے گا۔ پھر فرمایا، الحمدللہ ان کے لیے عزت اپنی پیچھے چھوڑی ہے، جس کے پاس جائیں گے لوگ ان کی عزت کریں گے اور لوگ میری نگاہوں سے انہیں دیکھیں گے۔ اللہ کی شان دیکھے کہ باپ کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے اتنے دولت مند بن گئے کہ ایک جہاد میں ان کا ایک بیٹا 200 گھوڑوں کو چند دن میں جمع کراتا تھا۔ ان کا
ایک واقعہ بھی سماعت فرمائے، جس سے ایک چرواہا کہیں جنگل میں بکریوں کو چرا رہا تھا کہ اچانک اس نے ان اللہ کی دعا پڑھی۔ کوئی مسافر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیوں کوئی فوت ہوا جو تو نے ان اللہ پڑھ رہا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ مسلمانوں کا نیک اور عادل خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے۔ مسافر نے پوچھا، تم جنگل میں بیٹھے ہو، تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ جب تک وہ زندہ تھے میری کسی بھی بکری کو کسی بھیڑیا نے نہیں کاٹا۔ وہ سامنے ایک بھیڑیا جو ایک بکری کو پاڑ رہا ہے تو لگتا ہے کہ وہ نیک بادشاہ آج دنیا سے چل بسا ہے۔ مسافر نے آگے تحقیق کی، چرواہے کی بات صحیح نکلی اور اسی دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو چکا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد محترم کو چمڑی کی ایک تیلی ملی، اس میں گندم کے دانے تھے اور وہ دانے کھجور کی گٹھلیوں کے برابر موٹے تھے، اور اس تیلی میں کاغذ کی ایک پرچی بھی پڑی تھی۔ اس پر لکھا تھا کہ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے کی گندم ہے اور ان کے عدل و انصاف کی برکت ہے۔